پاکستان آج بھی ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس میں جیت کے لیے ہم میں سے ایک ایک کو لڑنا ہوگا۔ یہ جنگ ہے پولیو وائرس کے خلاف جو بدقسمتی سے آج بھی پاکستان میں موجود ہے، اور اس سے چھٹکارا بس ویکسین کے ذریعے ممکن ہے۔ 18 سے 24 مئی تک ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی، لیکن یہ مخصوص علاقوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور یونیسیف کے تعاون سے اسے سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز مہم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس سے ہوپ فلی فرق پڑے گا۔ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار الحق ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں NEOC۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بتائیے گا کون کون سے علاقے اس مہم میں خصوصی طور پر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ اینڈ بہت شکریہ جیو نیوز کا، ایز آلویز آپ ہمارے ساتھ آلویز دیئر ڈاکٹر صاحب۔ ایگزیکٹ، تھینک یو سو ویری مچ جی، جزاک اللہ فار دیٹ۔ ہم اس کو سب نیشنل امیونائزیشن ڈے کہتے ہیں۔ اس میں 79 ڈسٹرکٹس ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں۔ سو یہ وہ ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، جہاں پہ رسک جو ہے نا پولیو کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری قومی مہم نہیں ہوتی جی۔ اچھا، یہ ان سے ہم کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے بچوں کو ہم نے پولیو کے قطرے پلانے ہیں؟ پھر ہاؤ ڈو وی پلان ٹو ڈیل ود دی ریفیوزلز اینڈ ادر تھنگس؟ اس میں یہ جو ہماری نیشنل امیونائزیشن ڈے ہوتی ہے وہ تو ہمارا اوور آل تقریباً 2 سے 4 میکسیمم ہم کراتے ہیں پورے پاکستان میں، جبکہ ہمارے سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز جس طرح میں نے کہا یہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، جی جی جہاں پہ ہمارے پاس پولیو کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ جو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً آلموسٹ 1.9 کروڑ جو ہے نا، تقریباً 2 کروڑ آپ کہہ لیں، 2 کروڑ بچوں کو ہم ویکسین پلانے جا رہے ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی وہ ایریاز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے چیلنجز ہیں، ایکسیس کے چیلنجز ہوتے ہیں، ریفیوزل کے چیلنجز ہوتے ہیں، آپریشنز کے چیلنجز ہوتے ہیں، جیوگرافی کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ وہ علاقے جہاں تک ہمیں دوبارہ جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کے بچوں کی قوت مدافعت اس طرح سے نہیں ہے جو کہ باقی علاقوں کی ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ ابھی پاکستان میں ٹوٹل 3 کیسز رہ گئے ہیں اس 2026 میں، تو وہ بھی 2 خیبر پختونخوا سے ہیں اور 1 سندھ سے ہے۔ سو ایسے علاقے جہاں پہ ہمارے پاس اسٹل وائرس سروائیو کر رہا ہے، ہمارے وہ ٹارگیٹ۔ سیکنڈلی جو ریفیوزل کا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ ریفیوزل کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کہیں پہ کلچرل ہے، کہیں پہ ریلیجس ہے، کہیں پہ مسکنسیپشن ہے۔ تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہماری اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ ہم ریلیجس کو علماء کرام کے تھرو، مسکنسیپشن کو ڈاکٹرز جیسے PPA PMA کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کلچرل کو وہاں کے ٹرائبل ایلڈرز کے تھرو ہم موبلائز کرتے ہیں جی۔ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے جس میں ہم مختلف طریقے اپناتے ہیں اور پھر اس کو پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بیچ میں ہم نے دیکھا 24 میں، پھر 25 میں متعدد بڑے ہولناک نمبرز ہمیں لگ رہے تھے پولیو کے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ 2026 کا اب تک جتنا عرصہ گزرا ہے اور جن کیسز کا آپ نے ذکر کیا، آر وی ریلیٹیولی ان اے بیٹر اسٹیٹ رائٹ ناؤ؟ آر وی بیک آن ٹریک؟ جو بیچ میں ہمیں لگ رہا تھا کووڈ بھی آیا، سب کچھ ہوا، پھر ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی، تو کافی چیزیں ڈی ٹریک سی لگ رہی تھیں، ہو گئی ہیں۔ اچھا عبداللہ، وہ کہتے ہیں نا I think I would speak too early to be very honest۔ تو اس وقت جو ہمیں جو اشاری اور جو جس طرف ہم اشارہ دے رہے ہیں، یہ جو پروگرام جس طرف کر رہا ہے، اس وقت ہمارے پاس 29 ماحولیاتی نمونے پازیٹیو ہیں 127 میں سے۔ ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس more than 100 سیمپلز پازیٹیو ہوتے تھے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ہولناک نمبرز ہیں، ڈیفینیٹلی ایک بچہ بھی ایک ہولناک نمبر ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس 3 کیسز ہیں پورے آلموسٹ پہلے کوارٹر کو کر کے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ڈائریکشن صحیح شو کر رہا ہے، لیکن I think it is too early to celebrate right now جی۔ It is too early and to celebrate, but yes, it is we are always there and we should always emphasize on the fact کہ یہ مہم چلتی رہے اور اسی طرح انشاءاللہ ہم پولیو کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے جہاں دنیا میں اتنی امپورٹنٹ خبریں ہیں، we had to make sure that we discuss it on national TV so the people who do not know ان کو معلوم ہو اور پولیو کے قطرے بچوں کو پلائے جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ تھینک یو سو مچ۔